بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک مشورہ دیا ہے سپریم کورٹ کو، حالیہ فیصلہ جو ایک قادیانی کی رہائی کے بارے میں انہوں نے دیا تھا، اور وہ مشورہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ ان کے فیصلے کے آخری پیراگراف میں جو سطریں ابہام کا باعث بن رہی ہیں ان کی وضاحت جاری کر دینی چاہیے۔ یہ بڑا متبادل مشورہ ہے، اس لیے کہ بظاہر مجھے تو اس فیصلے میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں نظر آتی۔ اس فکرے میں سے جو ابہام پیدا ہوتا ہے وہ اس طرح کا فکرہ ہے کہ ہر پاکستانی آئین کے تحت ہر شخص کو تبلیغ کی اجازت ہے، تو اس کا ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے کہ قادیانیوں کو بھی تبلیغ کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ قادیانیوں کو تبلیغ کرنے کی جو روک ہے وہ آئین کی دفعات کے تحت ہے۔ اور اس فیصلے میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ ہم فلانی آئینی ترمیم کو یا فلاں قانون کو کالعدم قرار دے رہے ہیں۔ یہ ایک عمومی بات ہے، اور یہ دنیا بھر کا مانا تانا اصول ہے کہ جب کسی ایک خاص چیز کو استثنائی طور پر مخصوص کیا گیا ہو اور تو اس پر عموم جو ہے وہ وارد نہیں ہوتا، عموم کا اثر اس پر نہیں ہوتا۔ مثلا ہر شخص، اگر کوئی عدالت یہ فیصلہ دے کہ ہر شخص پاکستان میں بنیادی حقوق رکھتا ہے تو یہ عمومی بات ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں قتل کے جو مجرم ہیں یا ملک سے غداری کے یا کسی بھی حوالے سے کوئی سنگین مجرم ہے، تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ آئین کے تحت، فوجداری ضابطے کے تحت، دیگر قوانین کے تحت ان کے کچھ حقوق سلب ہو جاتے ہیں، کچھ حقوق ان کے محدود ہو جاتے ہیں۔ پہلا بنیادی حق تو ان کا یہی محدود ہو جاتا ہے کہ انہیں گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں ہوتی، بلکہ انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جیل میں پھر ان کو مرضی کی سہولتیں نہیں ملتی، یہ حق بھی ان سے لے لیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی جج یہ کہے کہ پاکستان کے ہر شہری کی بنیادی حقوق ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ وہ قیدیوں کو بھی رہا کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال اس فیصلے کی ان سطر سے ابہام ہوا یا ابہام پیدا کر دیا گیا، کچھ لوگوں نے اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا۔ تو جس طرح سپریم کورٹ نے ایک تفصیلی وضاحت جاری کی، اور وہ بہت اچھی وضاحت ہے، تو 2-3 سطر کی ایک وضاحت اور بھی جاری ہو جائے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف تو جن لوگوں کے دل میں کوئی اندیشہ یا وہم ہے تو وہ دور ہو جائے گا، شکایت دور ہو جائے گی، اور جو لوگ اس مسئلے سے تو مخلص نہیں ہیں لیکن وہ ایک شرارت کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے راستے میں بھی رکاوٹ آ جائے گی۔ تو ناظرین، خیر تو یہ ابتدائی بات تھی، لیکن اصل بات جو میں کرنے والا ہوں وہ دلچسپ ہے۔ مجھے کچھ دوستوں کے فون آیا، ایک دوست کا خاص طور پر فون آیا، اس نے کہا کہ دوست تو نہیں کہنا چاہیے، واقف کار، وہ مجھ سے ملتا رہتا، اس نے کہا کہ پاکستان میں عیسائی ہیں وہ محب وطن ہیں، ہندو ہیں وہ بھی محب وطن ہیں، سکھ ہیں وہ بھی محب وطن ہیں، تو یہ بھی تو ایک غیر مسلم اقلیت ہیں، تو ان کو غدار کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا، اس کا جواب تو خیر میں نے اس کو دے دیا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ پاکستان میں اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس معاملے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ قادیانی ایشو کیا ہے۔ اچھا، میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ قادیانی ایک دور میں محب وطن تھے۔ اس محب وطن کو انورٹڈ کاماز میں پڑھیے براہ کرم، انورٹڈ کاماز میں محب وطن تھے، اور وہ کیوں تھے؟ اس کی وجہ مرزا غلام محمد، ان کا جو جھوٹا نبی ہے، اور پھر ان کے خلیفے، ان کی پے در پے بشارتیں تھیں اور پاکستان پر ان کا تسلط تھا۔ جو لوگوں کو اس وقت نہیں یاد کہ پاکستان کے ابتدائی عرصے میں 1975 تک دن بدن قادیانیوں کا اثر و رسوخ اور تسلط بڑھتا گیا، بلکہ ایوب خان سے پہلے تو ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جب قادیانیوں نے لاہور میں 1953 کی بات ہے، ان کو اعظم خان کی پروٹیکشن میں، جو اس وقت لاہور کا ایڈمنسٹریٹر تھا، بادشاہ تھا لاہور کا، اس نے ان کو جدید ترین ہتھیار دیے اور انہوں نے قتل عام کیا، اور اس مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور اس قتل عام کی ایک سطر بھی کسی خبر میں نہیں چھپ سکی۔ یہ 1953، اور پھر جسٹس منیر جیسے بددیانت شخص نے تحقیقاتی رپورٹ لکھی، اس میں اس نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ دیا، مسلمانوں کے خلاف کمنٹ دیے۔ اس کے بعد ان کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا، بڑے بڑے عہدے بیوروکریسی میں نیچے سے لے کر اوپر تک قادیانیوں کے پاس چلے گئے یا دے دیے گئے ایک سازش کے تحت۔ اور لمبی بات ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ 1900، مجھے اب سن ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، 72 یا 73 میں بھٹو صاحب کی حکومت تھی، تو ان کا ربوے میں جلسہ ہوا۔ اب 73 بھی ہو سکتا ہے، 74 بھی ہو سکتا ہے، 72 بھی ہو سکتا ہے، مجھے سن یاد نہیں۔ لوگوں کو یاد ہوگا جو ختم نبوت کے لوگ ہیں یا جن کا حافظہ اچھا ہے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اخبار میں بھی یہ خبر چھپی تھی۔ ظاہر ہے اس وقت موبائل فون پر تو خبر نہیں آتی تھی نا، موبائل فون تو ہوتا ہی نہیں تھا، نہ ہی انٹرنیٹ تھا، تو یہ خبر
اخبارات میں چھپی تھی کہ قادیانیوں کا جلسہ ربوے میں ہوا اور پاکستانی ایئر فورس کے طیاروں نے اس کو سلامی دی. وہ جلسہ گاہ کے اوپر سے گزرے، 2-3 چکر لگایا، اور ہر چکر میں جب وہ جلسہ گاہ کے اوپر پہنچتے تھے تو یوں نیچے کر کے ان کو وہ سلامی دینے کا جو ان کا انداز ہوتا ہے وہ دی سلامی. تو اس حد تک یعنی یہ قادیانی طاقتور اور بے خوف ہو گئے تھے، اور جو ان سے اختلاف کرتا تھا اس کی یہ پٹائی کر دیتے تھے. بعض جگہ پر انہوں نے قتل بھی کیے، لوگوں کو، مسلمانوں کو قتل بھی کیا. ان کی عبادت گاہیں بہت پھیل گئی تھی اور ان کا کنٹرول میڈیا پر اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ ان کے خلاف خبر چھاپتے ہوئے ایڈیٹر حضرات سوچتے تھے، لگ تو جاتی تھی لیکن احتیاط کے ساتھ. اتنا زیادہ کنٹرول ہو گیا تھا. اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ مسلسل بشارتیں. مثال کے طور پر ایک بشارت یہ تھی، شروع میں ان کا خلیفہ تھا جو مرزا کے فوراً بعد جو دوسرے نمبر پر جو بنا دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود، اس کا بیان میں نے خود پڑھا ان کے الفجر میں. اور ان کی قادیانیوں کے کئی رسالے تھے. ایک رسالے کا نام تھا الفرقان، کوارٹرلی چھپتا تھا. ایک تشہیر الاذان، وہ تو خیر بچوں کا تھا، اور ایک تھا تحریک جدید، اور اس طرح کے کئی رسالے تھے. ان میں سے کسی رسالے میں یہ میں نے خود پڑھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کیا پڑھا تھا. خلاصہ اس کا یہ تھا کہ وہ اپنے کارکنوں کو، اپنے جماعت احمدیہ کے لوگوں کو بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ بلوچستان پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ بلوچستان کی آبادی صرف 25 لاکھ ہے. اس وقت کی بات ہے، صرف 25 لاکھ ہے. اس کو ہم بہت ہی شارٹ ٹرم میں، مختصر مدت میں پورے کا پورا قادیانی صوبہ بنائیں گے. احمدی صوبہ کے الفاظ اس نے استعمال کیے. یہ قادیانی صوبہ ہوگا، اس کے بعد پھر پورے پاکستان پر. اور پھر اس کے علاوہ بشارتیں یہ تھی کہ آزاد کشمیر بھی پورا قادیانی ہو جائے گا. تو پھر بشارتیں یہ تھی کہ بہت ہی جلد پورے کا پورا پاکستان جو ہے وہ ایک قادیانی اسٹیٹ کے طور پر ابھر کر آئے گا، جس کے بعد ہمارا جو مذہب ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا. یہ اس طرح کی بشارتیں ایک نہیں، درجنوں اور سینکڑوں یہ ان کی اپنے لٹریچر میں موجود ہے. اور ختم نبوت کے حوالے سے جو کتابیں چھاپی گئی ہیں ان میں بھی یہ بہت ساری باتیں آئی ہیں. خاص طور پر ایک مرتبہ جماعت اسلامی نے 1953 کے فسادات کے بعد ایک تفصیلی دستاویز مرتب کی تھی جس میں بہت ساری باتیں شامل تھیں. بعد میں پھر بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی. تو یہ پاکستان پر ان کا کنٹرول تھا، اور وہ پاکستان کو ایک قادیانی جمہوریہ کے طور پر دیکھ رہے تھے آنے والے وقت میں. چنانچہ یہ محب وطن تھے. ظاہر ہے جس ملک کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہو کہ یہ تو ملک ہمارا ہے، یہ تو جلدی ہی ہمارے مذہب کو ہو جائے گا، مسلمانوں کی ایسی کی تیسی ہم پھیر کے رکھ دیں گے، تو پھر آپ نے تو محب وطن تو ہونا ہے. یہاں بھی پھر میں بتا دوں کہ یہ محب وطن انورٹڈ کا آغاز میں. لیکن ان کی بشارتیں ساری کی ساری غلط ثابت ہوئی. ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا، نہ کسی ان کے مربی، ان کے جو عہدیدار ہوتے ہیں نا ذلی، ان کو مبشر بھی کہتے ہیں. تو مبشر ہوں، مربی، ایک مبشر عہدیدار ہوتا ہے، ایک مربی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں. جو شکر ہے مربی ہوتا ہے، ربی نہیں ہوتا، وہ ریبی یہودیوں والا. تو وہ ان سب کے کسی کے، ان کے خلیفہ تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہونے کے حوالہ ہے. اور وہ ہوا کیا؟ بھٹو صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے، اور سر عام یہ کہا، یعنی اس وقت ان کے لیڈروں کے بیانات اخبارات میں چھپتے تھے. سر عام انہوں نے یہ کہا کہ بھٹو ہمارا آدمی ہے اور اس کی حکومت میں قادیانیت پھیلے گی، اور وہ مرزا غلام کا وہ جو پیش گوئی ہے، جو الہام ہے، وہ پورا ہوگا کہ دنیا کے کناروں تک ہمارا مذہب پھینکے گا. دنیا کے کون سے کنارے ہوتے ہیں؟ گول دنیا ہے. تو اس طرح کی باتیں یہ سر عام کرتے تھے. تو بھٹو کو اپنا آدمی کہتے تھے. بھٹو کے حق میں انہوں نے کمپین بھی چلائی، بھٹو کو ووٹ بھی دیے، اور بعد میں بھٹو کا دفاع بھی کیا. اچھا، بھٹو صاحب کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ قادیانیت ہوتی کیا. ہوا یہ کہ 1975 میں کوئی اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک قافلہ تھا، کوئی کسی ٹور پر جا رہا تھا. تو وہ ربوہ اسٹیشن پر اترا. تو ربوہ اسٹیشن آیا تو وہ اتر کر لوگ، وہ کارکن جو تھے، وہ پلیٹ فارم پر آ گئے، اور انہوں نے وہاں ختم نبوت زندہ باد اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے. اس پر قادیانیوں نے، مختصر قصہ کرتا ہوں کہ ان کو پکڑ کر بہت مارا، اتنا مارا کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، اور کئی لوگ جو تھے وہ قریب تھا کہ وہ انتقال کر جاتے، ان کی موت واقع ہو جاتی. ہسپتالوں میں ایمرجنسی کے تحت ان کو پھر بچایا گیا، اور وہ کئی مہینے زیر علاج رہے. اس واقعے پر ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے. پہلے 2-3 دن تو صرف مظاہرے ہوتے رہے کہ ملزموں کو پکڑا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. لیکن 2-3 دن کے بعد ہی یہ تحریک جو تھی، یہ تحریک ختم نبوت میں بدل گئی، اور تمام مسالک کے علماء اس میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے.
अच्छा, अब भुट्टो साहब کو تو کچھ پتہ نہیں تھا اس مسئلے کا. وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح دیوبندی ہوتے ہیں، جس طرح بریلوی ہوتے ہیں، جس طرح اہل حدیث ہوتے ہیں، جس طرح شیعہ ہوتے ہیں، اس طرح قادیانی بھی ہوتے ہیں. تو بھٹو صاحب نے آرڈر دیا کہ اس تحریک کو سختی سے کچل دیا جائے. پابندیاں لگ گئی، گرفتاریاں ہونے لگی، لاٹھی چارج تھوڑا سا تیز ہو گیا، فائرنگ وائرنگ بھی ہوئی، کچھ لوگ شہید بھی ہوئے. لیکن پولیس اور بیوروکریسی نے اتنی سختی نہیں برتی جتنی سختی برتنے کا حکم بھٹو صاحب نے دیا تھا. پھر پیپلز پارٹی ہی کے کچھ لوگوں نے، اس کی تفصیل بہت وقت طلب ہے، بھٹو صاحب کو بتایا کہ یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، اور ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. اس میں عوامی بغاوت ہو سکتی ہے ہمارے خلاف، خود ہمارے ووٹر ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو بھٹو صاحب نے کہا اچھا یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے طور پر، ذہین آدمی تو تھے بھٹو صاحب، انہوں نے پھر اپنے طور پر اس مذہب کے بارے میں، قادیانی مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کی. ظاہر ہے اپنی ہی پارٹی کے اندر کچھ علماء دین سے ملے ہوں گے یا ان سے کوئی پھول کیا ہوگا. کئی لوگ تھے، احترام الحق تھانوی بھی ان کی پارٹی میں علماء میں شمار ہوتے تھے، اور بھی تھے، یا کسی اور سے ملے ہوں گے، یا کچھ کتابیں فوری طور پر منگا کر پڑھی ہوں گی، یہ تو پتہ نہیں. لیکن اس کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ بعد ازاں جو کتابیں چھپی بہت بعد میں، تو ان میں لوگ، مختلف پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بتایا کہ بھٹو صاحب چند 2-3 دنوں کے اندر اندر ہی وہ اس مسئلے پر کلیئر ہو چکے تھے. ان کا ذہن جو تھا پوری طرح میڈ اپ ہو چکا تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہے. اور ظاہر ہے جس آدمی کو پتہ ہی نہیں مسئلے کا کہ قادیانی مسئلہ ہے کیا، وہ اگر اس کا ذہن کلیئر ہو جاتا ہے 2-3 دنوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا، کچھ نہ کچھ چیزیں پڑھی ہوں گی. اور جو معاملات سمجھنے میں کسی اور کو زیادہ وقت لگتا ہے، بھٹو صاحب نے 1-2 دن میں ہی وہ منزل طے کر لی اور وہ کلیئر ہو گیا، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ تو کافر ہے. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ تو واقعی غیر مسلم ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو الگ مذہب ہے. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا ہے. اچھا، اب ان کی چالاکی دیکھیے، یہ ہوشیاری دیکھیے. وہ یہ کر سکتے تھے کہ ختم نبوت کے لوگوں کو بلاتے مذاکرات کی میز پر، اور مذاکرات کے بعد حکومت ایک بیان جاری کرتی کہ حکومت نے مجلس کے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں، اور ایک قانون سازی کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہے یا دے دیا جائے گا. وہ کر سکتے تھے، تحریک ختم نبوت ختم ہو جاتی، معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے. لیکن پھر کیا ہوتا، کوئی بھی آنے والی حکومت اس قانون کو ختم کر سکتی تھی. اختیار ہوتا ہے اسمبلی کا، یا یہ مسئلہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے. اور عدالتوں میں آپ کے علم میں ہے کہ جسٹس منیر، ثاقب نثار، کھوسا، بندیال، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت بھی بھرے ہوئے تھے، بہت زیادہ لوگ تھے. تو عدالتیں اس مسئلے کو اڑا سکتی تھیں کہ جناب یہ تو فیصلہ بھٹو کی حکومت نے غلط کیا تھا، اور ایجیٹیشن ہو رہا تھا، تو ایجیٹیشن کے دباؤ میں آ کر انہوں نے یہ غیر قانونی فیصلہ کیا، ہم اس کو کالعدم قرار دیتے. یہ بات بھٹو کے ذہن میں یقیناً ہو گئی. بھٹو نے پھر یہ چالاکی کی کہ یہ قانون سازی نہیں کریں گے، آئین پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں گے، پارلیمنٹ میں آئین کے اندر ترمیم کریں گے. اور صرف اتنا ہی فیصلہ نہیں کیا، ایک دوسرا اچھا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ ترمیم کرنے سے پہلے اسمبلی کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء، تحریک ختم نبوت کے لیڈروں اور قادیانی جماعت کے خلیفہ صاحب، تیسرا خلیفہ ان کا مرزا ناصر، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ جناب یہ اپنا اپنا مقدمہ لڑو. سب نے اپنے اپنے دلائل دے دیے، اور وہ ساری کارروائی اخبارات میں چھپتی تھی. جن لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، ان کو یہ ساری کارروائی پڑھنے کے بعد پتہ چل گیا کہ مسئلہ ہے کیا. اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مرزا ناصر احمد کے پاس تو کوئی کسی سوال کا جواب ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو اپنے مذہب کے برحق ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا فائدہ ہوا اس بحث سے. لوگ اس بحث کو نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ اس بحث نے بے شمار لوگوں کو پہلی مرتبہ یہ اطلاع دی کہ یہ مسئلہ ہے کیا، اور یہ جھوٹا مذہب ہے، اور خاتم النبیین ہونے کا یا مسئلہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے. تو اس طرح بھٹو نے اس پر پکی مہر لگا دی، اور پھر وہ آئین میں ترمیم تو ظاہر کینسل نہیں ہو سکتی. اس کے بعد سے پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے نبی کی، نعوذ باللہ نبی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ تو نبی مانتے ہیں، کہ ہمارے نبی کی ساری بشارتیں غلط ہوئی. یہ پاکستان نے قادیانی جمہوریہ کیا بننا، یہ تو قادیانی شکن ملک بن گیا ہے. تو تب سے یہ لوگ اب پاکستان کا وجود ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو آئے تھے جہاں قادیانی مذہب پھیلے گا، یہاں تو اس کی ٹھکائی ہو گئی. تو اس کو ختم ہو جانا چاہیے، متحدہ اکھنڈ بھارت بن جانا چاہیے پھر سے، تاکہ ہمیں ہر طرح کی آزادی ہو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی، اور پھر ہم مسلمانوں سے بدلے بھی لیں گے. تو خیر اکھنڈ بھارت تو کیا بنے گا، یہ
تاریخ کو الٹا تو نہیں لوٹایا جا سکتا، یہ تو ایسے ہی ہے کوئی یہ کہہ دے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان اور بھارت انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے اور دوسری نو آبادیات بھی انگریزوں کے قبضے سے نکل گئی، تو جو بڈھے بڈھے انگریز تھے نا انگلستان کے، انگلینڈ کے، وہ گڈ اولڈ ڈیز کو یاد کرتے تھے اور یہ توقع رکھتے تھے کہ یہ عارضی مسئلہ ہے، ابھی برطانیہ کی معیشت سنبھل جائے گی، جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، تو کچھ عرصے میں کچھ برسوں میں معاشی اثرات ختم ہو جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے اور ہماری فوجیں پھر سے جائیں گی اور ہندوستان کو، پاکستان کو پھر سے برٹش انڈیا میں بدل دیں گی۔ لیکن ظاہر ہے تاریخ کچھ اور اصول رکھتی ہے، تو قادیانیوں کو یہ توقع تو خیر پوری نہیں ہو سکتی کہ پاکستان ختم ہو جائے گا، اکھنڈ بھارت بن جائے گا۔ تو یہ اب اس کے بعد سے یہ دشمنی ہے اور اس کے لیے پاکستان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے عمران خان نامی ایک شیطان ڈھونڈا جس کے اندر یہودیوں کے جراثیم تھے، تو اس کی مدد سے یہ ساری سازشیں کی۔ اچھا ناظرین، جہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مرزا غلام احمد نے کس طرح دجل و فریب سے کام لیا اور اس کی باتوں میں لوگ کس طرح کے احمق لوگ آ گئے، اس طرح کے احمق کہ جن کی حماقت کی تشریح کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے۔ مثلا میں آپ کو ان کا صرف ایک عقیدہ بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مرزا غلام جو تھا وہ صرف نبی ہی نہیں تھا بلکہ وہ مسیح موعود بھی تھا، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، یعنی ابھی تک وہ زندہ ہیں آسمانوں پر اور پھر وہ نازل ہوں گے اور پھر دجال کا مقابلہ کریں گے اور اسے ختم کریں گے۔ اس عقیدے کے بارے میں ایک کنٹروورسی چھوٹے پیمانے پر رہی ہے، اس کنٹروورسی کو مرزا غلام احمد نے استعمال کیا اور اس میں کے اندر جو دجالیت کی وہ بڑی مزے کی بات ہے، بہت ہی مزے کی۔ اچھا اس عقیدے کی وہ عقیدہ کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت، تمام فرقوں کے مسلمانوں کی اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی قائل ہے اور ان روایات کو درست مانتی ہے جو موجود ہے، لیکن ہر دور میں مسلمانوں کے اندر، علماء کے اندر، اسکالروں کے اندر، عوام کی بات میں نہیں کر رہا، ایک اقلیتی طبقہ عربستان میں بھی اور پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی رہا ہے جو حیات مسیح کو نہیں مانتا۔ وہ کہتے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ پھانسی سے بچ گئے اور اس کے بعد پھر وہ باقی زندگی گزاری اور ان کو تبھی موت پائی، وفات پائی، اور اس لیے یہ سارا نظریہ غلط ہے۔ اس نظریے پر جو بحث ہیں بہت ساری لوگوں نے اس کے پھر رد کیے، اس نظریے کی خلاف دلیلیں دی، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن مرزا نے یہ نظریہ اٹھایا۔ اچھا چلیے، نظریہ اٹھا رہا تھا تو پھر بھی ایک بات تھی کہ بھی اور بھی لوگوں کو، کچھ لوگوں کا ایسا نظریہ ہے، اس کا بھی ہو گیا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نظریے کو اپنے سر کا تاج بنا لیا، خود پر فٹ کر لیا۔ کیسے؟ اس نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں اور فوت شدہ آدمی دوبارہ کبھی آتا نہیں، تو پھر یہ حدیثیں کیوں آئی ہیں کہ عیسیٰ دوبارہ آئیں گے؟ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روحانی معنوں میں آئیں گے اور وہ حضرت عیسیٰ میں ہوں۔ اچھا اب اس میں اس نے دجالیت کیا کی، اس نے یہ نظریہ گھڑا کہ حضرت عیسیٰ پھانسی کے بعد، وہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا کہ وہ 3 دن کے بعد جمعرات کو پھانسی ہوئی اور وہ اس میں فوت ہو گئے اور پھر قبر سے اتوار کے دن نکل آئے اور پھر گلیلی کی طرف چلے گئے اور پھر آسمانوں پر چلے گئے۔ یعنی یہاں اس بات میں مسلمانوں اور ان کا عقیدہ ایک جیسا ہے کہ وہ آسمانوں پر چلے گئے۔ فرق یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ان کو پھانسی ہوئی نہیں تھی، ان کو شبہ ہوگا، دھوکہ ہو گیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دی ہے، پھانسی کسی اور کو دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھانسی ہو گئی تھی، قبر میں سے پھر زندہ ہوئے اور نکل گئے آسمانوں کو۔ مرزا نے کیا کہانی گڑھی، اس نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ وہاں سے گلیل گئے اور گلیل سے لبنان گئے، لبنان سے شام گئے، شام سے عراق، عراق سے ایران، ایران سے پھر افغانستان چلے گئے اور افغانستان سے پھر وہ شمال کا رخ کرتے ہوئے کشمیر چلے گئے اور سری نگر میں جا کر کچھ عرصہ رہے، وہاں ان کی وفات ہو گئی اور یہ ان کی قبر ہے۔ وہ جو حضرت بل کا مزار ہے نا، موئے مبارک والا، تو اس کے پاس ہی ایک محلہ ہے، اس محلے میں انہوں نے ایک قبر تلاش کر لی۔ اس قبر پر اردو رسم الخط میں، اردو فارسی رسم الخط جو ہے جس کو نستعلیق کہتے ہیں ہم، خط نستعلیق میں لکھا ہوا ہے کہ قبر عیسیٰ صاحب۔ مرزا نے اس کی تصویر چھاپی اخبارات میں۔ اس زمانے میں اخبارات میں تصویر چھاپنا بڑا مشکل کام تھا، وہ فوٹو آپ سیٹ، کمپیوٹر پرنٹنگ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، فوٹو کا بلاگ بنانا پڑتا تھا اور اس کو الگ سے باقی کتاب رسالہ لیتھو پر چھپتا تھا اور وہ کتاب کا وہ ورک آپ ایک بلاگ پر چھاپ کر اس میں جوڑنا پڑتا تھا یا اس کا چربہ اتارتے تھے لیتھو پر۔ وہ بڑا جان جوخم کا کام تھا تصویر چھاپنا ان دنوں۔ اس نے وہ اپنی کتابوں میں تصویر بھی چھپائی، پھر بعد میں تو خیر ان کے رسالوں نے، الفضل نے اور ان دوسرے نے بڑی کئی مرتبہ چھاپی، قبر عیسیٰ صاحب۔ اب اس بحث کو چھوڑیے کہ عیسیٰ صاحب لکھنے سے کیسے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی قبر ہے۔
اس بات پر غور کیجئے کہ اس پر خط نستعلیق میں فارسی اردو رسم الخط میں لکھا ہوا ہے قبر عیسیٰ صاحب۔ حضرت عیسیٰ ظہور اسلام سے کتنے سو سال پہلے جا چکے تھے؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ اسلام کو ہے 1400 سال، یعنی 800 سال، اسلام سے 800 سال پہلے حضرت عیسیٰ سری نگر میں آ کر فوت ہوئے۔ تو اس وقت کشمیر میں کون سی زبان تھی؟ کیا اردو تھی، فارسی تھی یا عربی تھی؟ اس وقت اس علاقے میں مقامی زبانیں تھیں جن کا جو تھا رسم الخط وہ دیوناگری رسم الخط کہلاتا ہے۔ ہندی، گجراتی، بنگالی، مراٹھی، تامل، ساری زبانیں اس، یا کشمیر کا اپنا رسم الخط تھا کو پرانے زمانے کا۔ تو وہاں اگر حضرت عیسیٰ دفن ہوئے، اگر ان کو مقامی لوگوں نے دفن کیا تو وہ اپنی مقامی زبان میں اس کا کتبہ لکھتے، اس کی لوح مزار لکھتے۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ، جس طرح کہ قادیانیوں کو دعویٰ ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کے صحابہ بھی تھے، یعنی حواری، تو وہ بھی تھے، تو پھر ان کو یہ کتبہ جو تھا وہ عبرانی زبان میں لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ اور ان کے حواری زیادہ سے زیادہ 3 زبانیں جانتے تھے۔ ایک عبرانی زبان جو اس زمانے کے اسرائیل کی زبان تھی، اور پھر اسرائیل کا ایک فوری پڑوسی چھوٹا ملک تھا فلسطی، جس کو بعد میں فلسطین کر دیا گیا۔ تو فلسطی ریاست کی زبان فلسطی تھی، وہ بھی عربی سے بہت دور تھی، عبرانی سے مشابہت تھی۔ اور تیسری زبان جو وہ جان سکتے تھے وہ تھی اٹلی والوں کی، یعنی رومن زبان، جو ترکی بازنطینی امپائر میں بھی تھی اور وہاں رومن امپائر میں بھی تھی، اصل رومن امپائر میں اٹالین زبان۔ 3 زبانوں میں سے کوئی زبان جانتے تھے، لیکن انہوں نے کتبہ آ کر لکھا اردو میں۔ اور اگر یہ کہیں کہ نہیں جناب انہوں نے اصل کتبہ تو عبرانی کا تھا تختہ، بعد میں کسی نے اردو کر دیا، تو بات یہ ہے کہ جس نے اردو کیا پھر تو وہ مرتد ہو گیا، کیونکہ اس کو اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، تو اس نے پھر قبر عیسیٰ صاحب کیوں لکھ دیا؟ تو یہ دجالیت انہوں نے پھیلائی۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ فارسی زبان کا جو موجودہ شکل ہے اس وقت وجود تک نہیں تھا۔ یہ فارسی جو موجودہ فارسی ہے یہ 800 سال پرانی ہے۔ اس سے پہلے فارسی کا جو رسم الخط تھا وہ سریانی قسم کی، جس طرح سریانی آرامی عبارتیں ہیں نا پرانے زمانے کی، جو بابل اور اس علاقے کی زبانیں پرانی ختم ہو گئی ہیں، اس طرح کا رسم الخط تھا۔ جب ایران فتح ہوا، وہاں اسلام داخل ہوا، تو پھر آہستہ آہستہ وہ رسم الخط تبدیل ہو گیا، اور عربی رسم الخط نے ایک نستعلیق شکل میں، بلکہ نسخ شکل میں بھی ایک فارسی زبان کا روپ دھارا، اور فارسی زبان کے الفاظ، ذخیرہ الفاظ میں بھی فرق آیا، اور اس کے بعد یہ فارسی بنی۔ 800 سال پرانی بات ہے، اور اردو کو تو ابھی بنے 300 سال بھی نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے، مرزا صاحب نے 2000 سال پرانی قبر پر، 2200 سال پرانی قبر پر، 2200 سال پرانی قبر پر اردو میں لکھوا دیا کہ قبر عیسیٰ صاحب۔ تو اگر اس کی تجالیت بیان کروں تو بہت ہی لمبا ٹائم لگے گا، وہ میں ایک پروگرام اور کرنا، میں نے اس کے کچھ اور تماشے آپ کو بتانے ہیں۔ تو یہ میرا مشورہ ہے، میری درخواست ہے آپ سب سے کہ صرف یہ اخباری بیانات کی بنیاد پر آپ قادیانیوں کے بارے میں کوئی رائے مت بنائیں، ان کے بارے میں پڑھیں کہ یہ الف سے لے کر یہ تک 1 لاکھ جھوٹ اکٹھے کر کے یہ مذہب بنا ہے، قدم قدم پر دجل ہے، قدم قدم پر فریب ہے، اور قرآن میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہا گیا ہے اور رحمت للعالمین بھی کہا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں، ارادہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر ختم نبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور نبی آئے گا، اور جب وہ ایک نبی آئے گا تو پچھلے نبی کی شریعت والی حیثیت بھی ختم، اور پچھلے نبی کی رحمت للعالمین ہونے والے کی اہمیت بھی ختم، پھر تو نیا نبی ہی وہ سب کچھ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا جڑی ہوئی ہیں، یہ خاتم النبیین اور سید الانبیاء اور رحمت للعالمین، یہ تینوں چیزیں آپس میں منسلک ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کے، اچھا اس نے حضرت عیسیٰ پہ ڈاکہ نہیں مارا، بلکہ کہا کہ میں امام مہدی بھی ہوں، یعنی میں بذات خود بھی نبی ہوں، اور میں حضرت عیسیٰ بھی ہوں مسیح موعود، اور میں مہدی بھی ہوں، مہدی موعود۔ وہ مہدی کی حدیثیں کیا ہیں اور اس نے کیا بکواس نکالی ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ عیسائیوں کا تو خیر اس میں تصور نہیں ہے۔ مسلمانوں کے 2 ہی بڑے حصے ہیں نا، شیعہ اور سنی۔ شیعہ روایات یہ ہیں کہ امام مہدی، ایک قصبہ ہے نا عراق میں، شمالی عراق میں، سرمن راہ، اس میں روح پوش ہے، وہاں سے ان کا ظہور ہوگا۔ وہ سرمن راہ نام کا قصبہ اب تو موجود نہیں ہے، اب وہ ایک سامرا شہر ہے، بڑا مشہور شہر ہے عراق کا۔ اس سامرا شہر کے اندر وہ سرمن راہ کا علاقہ آ گیا، جس میں وہ یہ غار بتاتے ہیں۔ اور جو سنیوں کی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ خانہ کعبہ سے ظاہر ہوں گے۔ تو یہ ان حدیثوں کو اس نے وہ قادیان میں وہ خود کو ظاہر کر کے خود کو امام مہدی بھی بنا دیا، عیسیٰ بھی بنا دیا۔
تو میں پروگرام انشاءاللہ میں نے کرنا ہے. اس کے 1,00,000 جھوٹ ہیں، وہ 1,00,000 جھوٹوں کا پروگرام تو نہیں ہو سکتا. 4-5 وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ زیادہ چسکے دھار جھوٹ جو ہے سن کر آپ کو مزہ آئے گا. تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.